قال ثم بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ ہمارے جوان بچے جن کے والدین موجود ہیں، جن کے بھی والدین یا کوئی ایک موجود ہیں، آج سن لیں، یہ اپنے والدین کی قدر کر لیں اور جیتے جی ان کی خدمت کر لیں۔ یہ دور بڑا عجیب ہے، یہاں اب لوگ ان رشتوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اب سب چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اب وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور ایسے ہی لوگ گزر جاتے ہیں دنیا سے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے کچھ نہیں پاتے، زیادہ سے زیادہ بس یہی جسمانی جو فوائد ہیں یہ اٹھاتے ہیں، روحانی فائدے، آخرت کے فائدے نہیں اٹھا رہے۔ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ان کی دعاؤں میں جنت ہے، اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور قبر اور آخرت کی بہتری ہے۔ والدین اگر راضی ہیں، خوش ہیں، دعائیں دے گئے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے آگے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ماں باپ آپ کے ناراض ہیں اور ان کی بد دعا لگ رہی ہے اور ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں۔ اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ خود والدین کے درجے پہ پہنچیں گے، اور جب آپ کی اولاد آپ کا دل دکھائے گی، اس وقت یاد آئے گا، مگر وہ بیکار ثابت ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہی پریکٹس ہوتی رہے گی۔ اس لیے ہمیں آج ہی اس کا ہوش لینا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے۔ بر الوالدین، ماں باپ کا مقام تو ایسا ہے کہ انبیاء بھی اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، حالانکہ انبیاء سے زیادہ کوئی محترم نہیں، خود نبی کے لیے ان کے والدین پر کلمہ پڑھنا واجب، وہ خود ان کے امتی ہیں، والدین ان کے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام برم بوالدتی ہے، وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ تو غور فرمائیے کہ یہ مقام ہے والدین کا، تو اس لیے ماں باپ کا احترام کریں۔ حضور کی رضائی والدہ تھیں، آپ کی جو اپنی والدہ ماجدہ تھیں، وہ تو بچپن میں ہی دنیا سے تشریف لے گئی تھی، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رضائی والدہ تھیں جو آپ کو ملی، وہ تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ۔ کبھی کبھی تشریف لاتی تھیں حضور کے پاس، تو اللہ کے رسول باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ امتی ہیں آپ کی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک کو ان کے لیے بچھاتے اور اس پہ ان کو بٹھاتے اور ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے اور پھر ان سے بات چیت کرتے۔ پھر وہ جاتی تو بڑے احترام سے رخصت کرتے، انہیں تحفہ ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ آج ہمارے پاس اس طرح کے ہیں سلسلے، اور ہم اتنا وقت رکھتے ہیں اپنے پاس، اور یہ ادب مینرز، یہ طریقے ہم نے سیکھے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے دوستو اس چیز کو ضروری سمجھو، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ اور واللہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے جن بچوں نے اور جوانوں نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا ہے وہ دنیا میں ہی ہمیں بڑے اچھے نظر آئے ہیں۔ جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ اچھا ہوا ہے، ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے، تقریباً ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو اذیت دی، تکلیف دی ہے، ستایا ہے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے ان کا حال بڑا خراب ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ ان کی زندگی بھی اچھی نہیں دیکھی اور موت بھی اچھی نہیں دیکھی۔ جب تک زندہ رہے ایسے ہی رہے، بے برکت نحوست کے ساتھ، بے عزت ہوتے، ذلیل ہوتے، خوار ہوتے، ٹھوکریں کھاتے، اور جب مرے ہیں تو ایسی ذلت کی موت مرے ہیں۔ بعض لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا، اور معلوم تھا ہمیں کہ انہوں نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا۔ جی یہ اللہ دکھاتا ہے دنیا میں، اور ماں باپ تو ماں باپ ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اگر حسن سلوک کریں آپ، وہ بھی ضروری ہے، حسن سلوک تو ضروری ہے، اور جو یہ کرے تو اس کا صلہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ موت اس کی ٹالی جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی کو لمبا کیا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، برکت دی جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کو دنیا میں ایک اجر یہ ملتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت پیدا کی جاتی ہے۔